نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم۔ نماز کے اندر جو ہم سلام پھیرتے ہیں جب ہماری نماز مکمل ہونے والی ہوتی ہے تو یاد رکھیے ایک دفعہ سلام کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دفعہ بھی سلام نہیں کہتا تو اس شخص کی نماز واجب ادا نہ ہونے کی وجہ سے ناقص رہ جاتی ہے، نماز اس کی نہیں ہوتی۔ اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں، اگر ہم منفرد ہیں، اکیلے نماز پڑھنے والے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جب ہم دائیں طرف سلام پھیریں، بائیں طرف سلام پھیریں تو حفاظت کرنے والے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مقرر کیے ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو حفاظت کرنے والے فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم امام ہیں یا مقتدی ہیں، تو اس صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ جب وہ سلام پھیرے دائیں طرف تو اگر امام اس کے دائیں طرف ہے تو امام کو سلام کرنے کی بھی نیت کرے، اور دائیں طرف جتنے بھی مقتدی ہیں ان سب کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ اسی طرح دائیں طرف جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، سب کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ اور اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھیرے تو اس وقت بائیں طرف جتنے انسان، جنات، فرشتے ہیں سب کو سلام کرنے کی نیت کرے، اور اگر امام اس کے بائیں طرف ہے تو امام کو سلام کرنے کی بھی نیت کرے، اور اگر امام کے بالکل پیچھے ہے تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت امام کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک اور سنت یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ چھوٹا سا سلام پھیرتے ہیں، ایسے لگتا ہے ان کی گردن میں کوئی تکلیف ہے یا برابر والے سے ان کی کوئی ناراضگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا کرتے تھے تو جو سب سے پیچھے، بالکل پیچھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹھا ہوتا تھا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک کی سفیدی کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس قدر مبالغے سے مکمل طور پر گردن کو پھیرتے تھے۔ تو جب بھی ہم سلام پھیریں تو یہ سوچ کر پھیریں جو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو میرے گال کی سفیدی نظر آنی چاہیے، تو یہ سنت ہے۔ اور سلام جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے کہ دنیا جہان کی بلکہ دونوں جہانوں کی خیر اور بھلائیاں اس کے اندر جمع ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہمارے درمیان کچھ کلمات رائج تھے۔ حیاک اللہ، جب ہم ملتے تو یہ کہتے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ اسی طرح کچھ کلمات تھے کہ اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام کلمات سے منع فرما دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھایا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے السلام علیکم کہا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 10 نیکیاں۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 30 نیکیاں۔ تو جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو 30 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک شخص نے ہمیں السلام علیکم کہا، اب ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اگر ہم جواب نہیں دیتے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اس لیے سلام کو خوب پھیلانا چاہیے۔ دیکھیے تکبر کے بارے میں، کبر کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں ملے گی جس شخص کے دل میں تکبر ہو۔ اور سلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرنے والے کو تکبر سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گواہی دے رہے ہیں کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے یہ شخص تکبر سے پاک ہے، تکبر سے بری ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
اور پھر سلام کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی ایسی چیز ہے، ایک عام مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے تمہیں بچائیں، ہر پریشانی سے تمہیں بچائیں، ہر بیماری سے تمہیں بچائیں، دنیا جہان کی تمام تکلیفوں سے بچائیں، تمام رنجوں سے بچائیں۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر صبح بخیر یہ وہ کہ کلمات کہتے ہیں، ان کا مفہوم بھی ایک تو بہت ہی مفہوم ان کا محدود ہے، اور پھر وہ فضیلت اس میں کہاں آ سکتی ہے جو سلام میں ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، ان کو سلام کیجیے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ پھر آپ قرآن کریم میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کا جہاں پر ذکر فرماتے ہیں، ان سے اپنی رضا کا جہاں اظہار فرماتے ہیں، جہاں انہیں بشارت دے رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کے لیے سلام کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس طرح کے کلمات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک خاص کلمہ ہے سلامتی کو بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو بتانے کے لیے، وہ سلام ہے، اور سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تو اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے اللہ رقیب علیکم، یعنی اللہ تمہارے محافظ ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے نگہبان ہوں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سلام میں پہل کرنے میں اس قدر زیادہ تیز تھے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے کئی بار کوشش کی کہ دیوار کے پیچھے چھپ کر کے کھڑا رہوں، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نظر آئیں پہلے میں سلام کروں، لیکن کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سلام نہیں کر پایا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہر بار مجھے پہلے سلام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔